بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ بھائی بہنوں سے وراثت کا حق لکھوا لیتے تھے۔ اس طرح بہن بھائی کا رشتہ عمر بھر خوشگوار انداز میں قائم رہتا۔ سسرال میں برے حالات درپیش ہوں تو یہ بھائی بہن کی سرپرستی کرتے اور دکھ سکھ بیوگی یا طلاق کی صورت میں بھی ان کو تنہا نہ چھوڑتے، لیکن جو بہن اپنا حق وراثت نہ چھوڑتی تو بھائی اس سے ناطہ ختم کر دیتے تھے۔ وہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر دکھی ہوتی تو یہ اس کو نہ پوچھتے تھے۔ میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، میرا بھائی بھی اکلوتا تھا۔ والد صاحب اپنے پیچھے کافی زرعی زمین اور جائیداد چھوڑ گئے تھے۔ ان کی وفات کے 1 ماہ کے بعد بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے، تمہارا سرپرست اب میں ہوں، اپنا حق وراثت چھوڑ دو تاکہ عمر بھر میں تمہارے دکھ سکھ کا ضامن رہوں۔ میں نے جواب دیا، بھائی میرے شوہر کو آ جانے دیں، ان سے بات کر لوں پھر لکھ کر دے دوں گی، ورنہ وہ کہیں گے کہ مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا۔ بھائی کو میرا یہ عذر بہت ناگوار گزرا، کہنے لگے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا جواب دو گی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب اقبال گھر آئے تو ان کو بتایا، وہ بولے، تم بے وقوف ہو جو اپنا حصہ بھائی کو دے دو گی، کس خوشی میں، جبکہ یہ تمہارا وراثتی حق ہے، تم کو اس سے کیوں کر محروم کیا جا رہا ہے؟ شرعاً تم اس کی حقدار ہو، ہرگز بھائی کو اپنا حق وراثت مت دینا، یہی زمین اور جائیداد ہی تو عورت کو برے وقت کی ٹھوکروں سے بچاتی ہے۔ میں زیادہ امیر آدمی نہیں ہوں، کل کلاں کو تمہیں یا تمہارے بچوں کو میرے بعد ضرورت پڑ جائے تو کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گی؟ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، اللہ کی بنتی، زندگی ایک بے اعتبار شے ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم ابھی کم عمر ہو اور میں عمر رسیدہ، دیکھو خاصا فرق ہے ہماری عمروں میں۔ یوں اقبال دیر تک مجھے سمجھاتے رہے تھے۔ بھائی کچھ دن خاموش رہے، پھر بھابھی آئیں اور سمجھانے لگیں، کیوں خود پر میکے کا در بند کرتی ہو؟ تمہارے باپ دادا کی زمین پٹے گی تو تمہارا بھائی کمزور ہو جائے گا، علاقے میں اس کی عزت بھی کم ہو جائے گی، بھائی کا پیار کھو دو گی۔ ذرا اس بارے میں سوچو، زمین ہی سب کچھ نہیں ہوتی، دکھ سکھ میں کام آنے والے رشتے عورت کے لیے زیادہ مقدم ہوتے ہیں۔ بھابھی کی باتوں کو سن کر دل پسیجا، لیکن اقبال کے خوف سے خاموشی اختیار کر لی۔ بھابھی سے کہا، سوچ کر جواب دوں گی، ابھی تو میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے، ایسی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو؟ بھابھی منہ لٹکا کر چلی گئیں، جاتے ہوئے کہہ گئیں کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ لوں گی تو خود بخود تمہاری زمین کی یہ مالک بن جائے گی، دوسری صورت میں کوئی اور بہو بنا کر لے آؤں گی تو ہمارے رشتے بکھر جائیں گے۔ عید پر بھائی آئے، وہ ہمیشہ بچوں اور مجھے عیدی دینے آتے تھے، تپاک سے عید ملے، اقبال کو بھی گلے لگایا، میں خوش ہو گئی، میرا بھائی آیا ہے، میں نے خوب خاطر مدارت کی۔ جاتے ہوئے بھائی جان نے پھر وہی سوال کیا، حق وراثت کے بارے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ اب تو فیصلہ کر لیا ہوگا، زمین کا بٹوارا نہ کراؤ گی تو برے وقت میں ہمیشہ مجھ کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ خدا نہ کرے جو مجھ پر برا وقت آئے۔ بھائی جان یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وراثت میرا حق ہے، آپ ناطہ رکھیں یا توڑ دیں، میں اپنا حق نہ چھوڑوں گی، یہ میں اپنے بچوں کو دوں گی۔ میں نے اقبال کا پڑھایا ہوا سبق دہرایا۔ بھائی جان کی تیوری پہ بل پڑ گئے، کہنے لگے، اچھا تو پھر لے کر دیکھو اپنا حق مجھ سے، آسانی سے تو نہیں دوں گا، عدالت جاؤ گی تو دیکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ 1 سال تک ہمارے گھر نہ آئے، پھر عید آ گئی، ملنے آئے مگر 2-4 منٹ ہی بیٹھے، بچوں کو عیدی دی اور ہم سے رسماً دعا سلام کی۔ اب وہ پہلے والی اپنائیت نہ تھی۔ اپنے بھائی کے اس رویے کا دکھ تھا بہت، ان سے محبت کرتی تھی، ایک ہی تو میرا ماں جایا تھا، کیا کرتی، ادھر شوہر کو بھی ناراض نہ کر سکتی تھی جن کے ہمراہ ساری زندگی گزارنی تھی، بس دل پر پتھر رکھ لیا۔ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھائی کے دل میں میرے اور میرے بچوں کے لیے پہلے جیسی محبت ڈال دے۔ میرے میکے کی نشانی یہی ایک بھائی رہ گیا تھا جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اب وہ دن نہ رہے تھے۔ والدین نے کافی جہیز دیا تھا، عزت سے رخصت کیا تھا، لیکن میرے شوہر کو میرے ترکے کی زمین کا لالچ تھا، جبکہ بھائی 1 انچ زمین دینے پر بھی تیار نہ تھے۔ لیکن اقبال نے بالآخر میرے حصے کی زمین حاصل کر کے ہی دم لیا۔ ان دنوں میرا بیٹا احسن 4 برس کا تھا اور نازیہ 2 سال کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور 2 بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن دوسرا بیٹا نہ ہوا۔ اقبال احسن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ اسے ایک پل خود سے جدا نہیں کرتے تھے۔
اکلوتی اولاد نرینہ خدا نے دی تھی، کہتے تھے اس کے ماموں سے جو زمین حاصل کی ہے وہ تمام احسن دوں گا۔ تب میں یاد دلاتی، تمہاری بیٹیاں بھی تو ہیں، انصاف کا تقاضا ہے کہ سب کو ان کا شرعی حق ملے، ایسا سوچنا بھی مت کہ بیٹا سب کچھ لے جائے اور بیٹیاں محروم رہ جائیں۔ بیٹیاں جہیز کی صورت میں بہت کچھ لے جاتی ہیں، اور ان کو جو دو وہ غیروں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، جبکہ بیٹے کی ملکیت اپنے گھر ہی رہتی ہے۔ اقبال کی اس بات کا میں یہی جواب دیتی تھی کہ جب میرا بھائی مجھے حق وراثت مانگ رہا تھا مجھ سے، تب آپ کو کچھ اور باتیں سوچ رہی تھیں، اور اب اپنی باری پر آپ کی سوچ بدل گئی ہے۔ آپ کے کہنے پر ناحق میں نے اپنے بھائی کو ناراض کیا۔ میاں بیوی میں محبت ہو تو ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی باتیں گھروں میں ہوتی رہتی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ مجھے بھی بھائی سے اپنی اولاد بڑھ کر تھی۔ در حقیقت ہم میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی اور محبت اس قدر تھی کہ ایک دوسرے کا مان رکھتے تھے۔ میں اقبال کی ہر بات مانتی تھی، تبھی وہ میری قدر کرتے تھے۔ ہمارے گھر کی جنت کو سبھی رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، خاص طور پر رشتہ دار۔ خبر نہ تھی کہ انہی میں بھائی جان کی دشمن نظریں بھی شامل تھیں جو ہماری جنت کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ میں سمجھتی تھی کہ بھائی کا دل نرم ہوتا ہے، کچھ روٹھے رہیں گے کچھ دن، پھر مان جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے میرے انکار کو اپنی بے عزتی خیال کیا، اور وہ اس سوچ میں گھلتے رہے کہ کس طرح بدلا لیں۔ ہمارے گاؤں میں ہر سال بیساکھی کا میلہ لگتا تھا۔ بھائی جان اپنے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کو بھی لے جاتے تھے۔ اس بار ناراضگی کے سبب وہ نہیں آئے تو بہت قلق ہوا۔ میں نے اقبال سے کہا کہ تم بچوں کو میلہ گھمانے لے جاؤ۔ کہنے لگے بچیاں میلے پر جا کر کیا کریں گی، رہی احسن کی بات تو فرصت ہوگی تو ضرور لے جاؤں گا۔ ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی 3 روز تک میلہ لگتا تھا۔ 2 دن ان کو فرصت نہ ملی۔ تیسرے روز جب یہ ابھی کھیتوں سے نہ لوٹے تھے کہ اچانک احسن غائب ہو گیا۔ میں نے نازیہ سے پوچھا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہنے لگی اماں وہ کہہ رہا تھا کہ میلہ دیکھنے جاؤں گا، شاید اکیلا چلا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اکیلا نہیں جا سکتا، ضرور کسی کے ساتھ گیا ہوگا، لیکن کس کے ساتھ؟ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ صبح سے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ دوپہر کو اقبال آ گئے۔ کہنے لگے احسن کہاں ہے؟ میں اسے میلے پر لے جانے کو آیا ہوں۔ وہ تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا وہ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کہیں جاتا بھی نہیں؟ شاید میلہ دیکھنے چلا گیا ہو۔ اکیلے؟ ہرگز نہیں، وہ اکیلے کہیں نہیں جا سکتا، ضرور اسے کوئی لے گیا ہے۔ اقبال نے گھر سے باہر جا کر پڑتال کی، پتہ چلا کہ احسن کے ماموں آئے تھے اور وہ ان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھی بھائی آئے ہوں گے اور احسن کو میلے پر لے گئے ہوں گے، کیونکہ ہر سال وہی لے جاتے تھے۔ سوچا ہوگا کہ بڑوں میں ناراضگی ہے، لیکن بچوں سے کیسی خفگی، بچے پھر بچے ہوتے ہیں۔ شام تک ہم نے انتظار کیا، پھر تشویش ہونے لگی تو اقبال بھائی جان کے ڈیرے پر چلے گئے۔ احسن کا دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں اس بار میلے پر نہیں گیا، میرے بچوں کو بخار ہے، احسن کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ کیا آپ ہماری طرف نہیں آتے؟ بالکل نہیں، بھائی جان نے جواب دیا، بیمار پڑا ہوں، یہاں سے ہلا تک نہیں، جس سے چاہو پوچھ سکتے ہو۔ احسن میرا بھانجا ہے، میلے پر لے جانا ہوتا تو آپ لوگوں کو بتا کر لے جاتا۔ اقبال کو اب سخت تشویش ہوئی کہ آخر احسن کہاں چلا گیا۔ 6 برس کا بچہ اکیلے میلے پر نہیں جا سکتا۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ بھائی جان بھی پریشان ہو کر آ گئے، مسجدوں میں اعلان کرایا، ہر جگہ ڈھونڈا، تھانے میں رپورٹ درج کرائی، لیکن احسن کو ملنا تھا اور نہ ملا۔ رو رو کر آدھی رہ گئی، کھانے پینے کا ہوش جاتا رہا، میری جنت انگاروں کا بستر بن گئی۔ اقبال خود غمزدہ اور نڈھال، لیکن مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے، تسلیاں دیتے کہ ضرور ایک دن احسن مل جائے گا، امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، بس خدا سے دعا کرو۔ میں نے اللہ سے لگا لی، دن رات جائے نماز پر بیٹھی دعائیں کرتی تھی کہ اے میرے رب، جہاں کہیں میرا لخت جگر ہے اس کی خبر دے۔ میری معصوم بچیاں جب پوچھتی امی جان ہمارا بھیا احسن کہاں چلا گیا ہے تو میرا دل پارا پارا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ میری حالت دیوانوں سے بدتر ہو گئی۔ آدھی رات کو صحن میں جا کر احسن کو آوازیں دیتی اور گھر کے کونے کونے میں تلاش کرتی پھرتی، احسن کی ایک ایک چیز کو گلے لگاتی اور روتی تھی۔ ایک روز اقبال کو وہ شخص دوبارہ ملا جس نے کہا تھا کہ احسن کو اس کے ماموں کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کا گوالا احمد بخش تھا۔ وہ میرے بھائی کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ احمد بخش نے اقبال سے پوچھا تمہارے بیٹے کا سراغ نہیں ملا؟ صد افسوس، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والا معاملہ ہے، لیکن تم کو سمجھ نہیں ہے تو میں اب کھل کر کیا کہوں۔ اقبال کو شک تھا،
مجھ سے لحاظ کے مارے نہ کہتے تھے کہ تمہارا بھائی احسن کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ یقیناً میں اس بات کو نہ مانتی، مگر گوالے کی بات کا یقین کیا اور اس کے ساتھ پولیس کے پاس گئے۔ احمد بخش نے گواہی دی کہ اس نے آخری روز احسن کو اس کے ماموں کے ہمراہ دیکھا تھا۔ پولیس میرے بھائی کے پاس پوچھ گچھ کو پہنچی، مگر دولت میں بڑی طاقت ہے، انہوں نے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ خدا نے وقت کو انسان کے زخموں کا مرہم بنایا ہے۔ میرے زخموں پر بھی وقت نے عارضی طور پر مرہم رکھا، لیکن اندر سے وہ ہرا ہی رہا۔ جب بھی احسن یاد آتا تو سر میں خاک ڈال لیتی تھی۔ اس واقعے کو 5 سال بیت گئے۔ بھائی جان نے اپنی پرانی حویلی فروخت کر دی، جس کو ایک ٹھیکیدار نے خرید لیا، جس کا نام فیصل تھا، اور یہ اقبال کا دوست تھا۔ ایک روز وہ میرے شوہر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کی برادری نسبتی سے پرانی حویلی خریدی ہے، مسمار کر کے اس پر جدید طرز کا بنگلہ بنانا چاہتا ہوں، نقشہ بھی بنوا لیا ہے۔ اقبال کو بھی فن تعمیر سے شغف تھا۔ نقشہ دیکھ کر بولے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا بنگلہ بنے گا۔ حویلی مسمار ہونے لگی۔ ایک روز وہ شخص دوبارہ آیا اور اقبال سے کہا کہ یار ایک بات ایسی ہے کہ منہ سے نکلتی نہیں ہے، مگر تم کو بتائے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ حویلی تمہاری برادری نسبتی کی تھی۔ وہاں پر مزدور کھدائی کر رہے تھے کہ زمین سے ایک ڈھانچہ اور کھوپڑی برآمد ہوئے ہیں۔ یہ ڈھانچہ کسی بچے کا لگتا ہے، اس پر مٹی ڈالتی ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ پولیس کو اطلاع کروں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہ سن کر اقبال سن رہ گئے۔ بولے، چلو مجھے دکھاؤ۔ اقبال فیصل کے ساتھ گئے۔ مٹی ہٹا کر ڈھانچے کو دیکھا تو لباس موجود تھا، اور یہ کپڑے میرے احسن کے تھے۔ اقبال نے کپڑے اور جوتے پہچان لیے اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ فیصل اور مزدوروں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ اقبال میں سکت کہاں تھی، تھانہ جاتے۔ پولیس خود بیان لینے گھر آ گئی۔ میں نے رو رو کر بتا دیا کہ اپنے والد کی ملکیت میں جو میرا حصہ تھا، میں نے بھائی کو بخش دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر وہ ناراض ہو گیا، جبکہ گاؤں کے رواج کے مطابق بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کو دے دیتی ہیں۔ اس بات کا بدلہ میرے بھائی نے احسن کو ہم سے چھین کر لیا ہے۔ پولیس میرے بھائی کو پکڑ کر لے گئی۔ کیس چلتا رہا۔ اس دوران بھابھی اور ان کے بچے میرے پاس آ کر روتے رہے، معافیاں مانگتے اور فریاد کرتے کہ تم بہن ہو، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ معاف کرنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن بھتیجے اور بھتیجی جب رو رو کر کہتے تو میرا دل ڈوبنے لگتا اور مجھ سے ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ بالآخر وہ میرا خون تھے۔ میں نے اقبال کی مخالفت کے باوجود اپنے بھائی کو بیٹے کا خون معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز مجھے صلح کا بیان دینا تھا، اسی دن خبر ملی کہ بھائی کا جیل میں انتقال ہو گیا ہے۔ میں تو آخر دم تک ان کو پھانسی سے بچانا چاہتی تھی، مگر خدا نے زندگی کی مہلت ہی نہ دی۔ جیل کی سلاخوں سے باہر آنے سے پہلے ہی ڈور کٹ گئی۔ یہ خدا کی مرضی تھی، وہ قدرتی موت مرے، انہیں پھانسی کا پھندہ نہ لگے۔ گاؤں والوں نے سنا تو وہ بھی حیرت سے منہ میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ